اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سنگدل باپ نے اپنی 3 سالہ بیٹی کو نہر میں پھینک کر اغوا کا ڈرامہ رچا دیا۔ بچی رات کو تنگ کرتی تھی، سونے نہیں دیتی تھی، یہ اس ظالم باپ کا کہنا تھا۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے اورنگزیب ملک سے۔ اورنگزیب بتائیے گا، بچے کی ماں اس وقت کہاں ہے؟ جی، فیصل آباد میں 30 چکر رہائشی جو آصف ہے اس نے اپنی 3 سالہ بچی کو جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا اور پہلے اغوا کا ڈرامہ جو رچایا۔ اسے افسوسناک واقعے کے اوپر جو ہے وہ پورا علاقہ سوگوار ہے، اور پولیس نے جب اس کے اوپر تفتیش کی تو بچی کا والد جو ہے اس کا قاتل نکلا، اور پولیس نے جو ہے وہ آصف کو گرفتار بھی کر لیا ہے، جبکہ بچی کی والدہ جو ہے وہ کافی غم سے نڈال ہیں اور کسی قسم کا بھی بیان دینے سے ابھی جو ہے وہ بیان دینے کی حالت میں ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں کے جو نمبردار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آخری بار بچی کو اپنے والد کے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا، جو کہ گھر سے بچی کو جو ہے وہ دربار پہ لے کے گیا، جہاں پر ایک میلہ لگا ہوا تھا وہاں پر لے کے گیا، اور وہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور جنگ برانچ نہر ہے، جہاں پر جا کر جو ہے وہ اس نے اپنی بیٹی کی 3 سالہ کشف کو جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا اور آ کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ اور جب پولیس کے ساتھ اس نے اعترافی بیان کیا، اعتراف جرم کیا ہے، تو یہ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملزم نے ابتدائی طور پہ کہا کہ بچی جس کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے تنگ آ کر اپنی بچی کو جو ہے وہ کشف کو نہر میں پھینک دیا ہے، جس کے اوپر پولیس جو ہے وہ مزید تفتیش کر رہی ہے۔ اورنگزیب ساتھ ہی رہیے گا، اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ماہر نفسیات ہیں طاہرہ رباب صاحبہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے راغب نعیمی صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ راغب نعیمی صاحب، ظاہر ہے مذہب کوئی سا بھی ہو، وہ تو اس طرح کے کسی بھی واقعے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے قطعی طور پہ۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، رحمت، یہ رحمت کو اپنے ہاتھوں سے نہر میں پھینک آیا، کیا کہیں گے آپ کہ کیا ذہنی اس کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے، اور ہمارا جو یعنی کہ ہماری جو شریعت ہے وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے معاشرے کے ان طبقات کے حقوق کی بات کی ہے جو کہ اپنے حقوق نہیں لے سکتے یا حقوق لینے میں انتہائی کمزور ہیں، خاص طور پہ خواتین، غلام اور گھروں میں کام کرنے والے افراد۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کی نہ تو اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ہی وہ مرد کے مقابلے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں خواتین کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ خاتون کا بحیثیت بیوی، ماں اور بچی اور بہن کے طور پر جو ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کا ہمیں ملتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی خاتون کے اوپر، کسی بچی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچی کو مارا نہیں ہے، کسی خاتون کو نہیں مارا، پوری زندگی میں کسی بھی خاتون کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی جگہ کا ٹکڑا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، انتہائی محبت کے ساتھ ان سے پیار بڑا سلوک کیا کرتے تھے، اور آپ کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ انتہائی شکی القلب ہے وہ شخص، وہ فرد جس نے اپنی 3 سالہ بچی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ پانی کی نظر کر دیا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اسلام میں تو کسی صورت اس کی گنجائش نہیں نکلتی، اس کی اجازت نہیں ملتی، اور بڑا ہی دل دکھا ہے جب یہ واقعہ پیش آئے۔ طاہرہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ طاہرہ، آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے یہ شخص اپنی بیٹی کو دربار لے کے گیا ہے، وہاں کوئی میلہ ہو رہا تھا، اس کے بعد نہر میں پھینکا ہے، اور وجہ اب یہ بتا رہا ہے کہ رات کو سونے نہیں دیتی تھی، اور بادیو نظر میں جب ہماری اپنے رپورٹر سے بات ہو رہی تھی وہ یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ شاید بچی بے زبان تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، جیسے مے بی جیسے ہمارے یہاں پہ ایک لرننگ بھی، تو ابھی مولانا صاحب بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے، ایک لرننگ بھی تو ہے کہ بیٹیوں کو اتنا زیادہ، کیونکہ وہ کمانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور پھر خدا نہ خاصہ اگر وہ بے زبان تھی اور اس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ایسوسیٹڈ تھی، تو اس طرح کی بچیوں کو خاص طور پہ لوگ اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ سمجھتے ہیں، اور پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے نت نئے طریقے جو ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ مے بی وہ بندہ جو جس کے بارے میں ابھی جس نے یہ سارا جرم کیا ہے مے بی کہیں نہ کہیں کوئی اس کا اپنی ایک ہسٹری جو ہے وہ ڈرگ ابیوز وغیرہ کی نہ ہو، بیکاز ڈرگ ابیوز جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے انفلوئنس میں بھی انسانوں کی سوچ جو ہے بہت زیادہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے کسی انسان کو مارنے میں بھی دریغ جو ہے وہ نہیں کرتے. اس طرح کے اسٹیپس جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے یہاں پہ کیونکہ بچوں کی پرورش کے لیے کوئی خاص قسم کی ٹریننگ نہیں ہوتی والدین کی. یہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی وہ روتی بہت زیادہ تھی، سونے نہیں دیتی تھی، یہ تو انہوں نے انتہائی ایک خوفناک قسم کا اسٹیپ جو ہے اٹھایا کہ بچی کی جان ہی لے لی. مگر اس طرح کی چیزیں جو رپورٹ ضرور ہوتی ہیں ماں باپ کی طرف سے کہ بچے جب رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی نیند خراب ہوتی ہے. جس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو کہ ابھی یہ قتل والا بچی کو نہر میں پھینکنے والا واقعہ آیا یہ تو خیر قابل مذمت جو ہے وہ ہے ہی ہے. اس پہ بہت زیادہ جو بھی اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے وہ لیا جائے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ماں باپ کو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی پرورش کرنے کے طریقے سیکھنا بہت بہت ضروری ہے کہ جب بچوں کے بیہیویئرز رونے والے ہوں، جب وہ اپنی چیزوں کو ضرورتوں کو اس طرح سے نہ بتا سکتے ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ سکے تو اس صورت میں ان کو کس طرح کا بیہیویئر بالکل بچوں کی ٹریننگ سے پہلے اس وقت ماں باپ کی جو ٹریننگ ہے وہ ہونی چاہیے. اور ابھی تو اس نے یہ بتایا ہے کہ اس وجہ سے اس نے اس کو پھینکا ہے، اس کے پیچھے اور بھی کئی محرکات ہو سکتے ہیں. اور رات کو نیند نہیں آتی تھی، اب ضمیر اگر جاگ گیا تو شاید اب زندگی بھر اس شخص کو رات کو نیند نہ آ سکے. آپ دونوں نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا.